اللہ کی حمد تعریف اور حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز طلباء، ننھے منھے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا عنوان اور رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ کی تشریح، توضیح اور تفسیر پہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب، اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جس معاشرے میں آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور کثرت سے کر جاتے ہیں کہ جن باتوں کو سن کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا علم ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، کتنی تکلیف پہ مبنی یہ گفت و شنید کرتے ہیں، کس قسم کے اعتراضات کر جاتے ہیں اور کس کس قسم کے زہریلے جملے یہ زبان سے نکالتے ہیں کہ ان جملوں کو سن کے، ان باتوں کو سن کے انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ پڑنے لگتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ان تمام کیفیات کا بھی علم ہے جو آپ پہ گزرتی ہیں، اور ان تمام باتوں کی بھی ہمیں خبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جمعہ کا عنوان اسی آیت کے گرد ہے۔ ہمارے محسن ہیں، مسجد النبوی شریف کے بڑے پرانے اور سینئر مدرس ہیں، مدینہ طیبہ کے اکابر مشائخ اور قراء میں سے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تدریس فرماتے ہیں قرآن مجید کی، ممدوح محترم جناب خالد احترام صاحب۔ ان کے ہاں ایک مجلس ہوئی تو انہوں نے اس مجلس میں یہ فرمایا کہ آپ ایک جمعہ اس آیت طیبہ پہ مرکز بیت رضوان میں پڑھائیں، اور پرسوں رات ان کا میسج بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ جمعہ آپ پڑھائیں تو اپنے نمازیوں کو میرا سلام بھی کہیں اور ان کو بتائیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس آیت طیبہ پہ میں بھی سنوں اور دوست و احباب بھی اس آیت طیبہ کی تشریح کو بڑا غور سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اس پہ ہمارا عمل ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان پہ سلامتی بھیجے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے۔ دوستو، نوجوانوں، خصوصاً میری ماؤں اور بہنوں، زندگی تلخیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ بعض بندے ہمارے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید انہیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں رونے دھونے کی عادت سے پاک بنایا ہوتا ہے۔ بعض بچے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور انہیں بعض دفعہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کے والد پہ کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کیفیات کبھی بھی اپنے بچوں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ کس مشکل سے گزر کے میں نے تمہاری سرپرستی کی ہے، چونکہ اس نے کوئی احسان نہیں جتلانا ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ کتنے لوگ اس کائنات میں، کتنے ٹیچر، کتنے استاذ مشکلوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور استقامت اختیار کر کے ڈٹ کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ بڑی ان کو باتیں ہوتی، بڑے اعتراضات ہوتے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکی ہوا ہے، اس کو کوئی مفاد ہے اسی لیے تو سائڈ پہ نہیں جا رہا۔ یہ باتیں انسان کے سینے کو چھلنی کرتی ہیں۔ اور اس آیت طیبہ میں
اللہ نے پوری کائنات کو بتایا کہ ایک نبی کی برداشت عام 30 40 یا 50 بندوں سے بھی زیادہ ہوتی. ایک نبی کا صبر اور خصوصاً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، 50 بندوں کا صبر جمع کریں تو 50 بندوں کا صبر بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا مقابلہ نہیں کرتا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے رسول، ہم نے تیرے تذکرے بلند کیے اور تیرے سینے کو کشادہ کیا. سینے کی کیا کیفیت اور کیا تصویر گری اللہ نے قرآن مجید میں کھینچی. الم نشرح لک صدرک، کہ اس سینے کو ہم نے وسیع کیا ہے. حضور کا ارشاد ہے ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها. اللہ نے کائنات سمیٹ کے میری ہتھیلی پہ رکھی. میں نے مشرق دیکھے، میں نے مغرب دیکھے، میں نے جنوب دیکھے، میں نے جمال دیکھے، شمال دیکھے، جنوب دیکھے، شرق غرب دیکھے، حتیٰ کہ فرمایا میں نے عروج دیکھے، اقبال دیکھے، میں نے نشیب دیکھے، میں نے فراز دیکھے. اگر زمین کے اندر کوئی میرا نام لیتا ہے تو مجھے دکھایا گیا. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کلمہ حق بلند کرتا ہے. جس کی ہتھیلی کی یہ کیفیت اور یہ عالم ہے، اس کے سینے کی وسعتوں کو میں آپ نہیں ناپ سکتے. لیکن یہ مشرکین کیسی سنگین باتیں کر جاتے ہوں گے کہ قرآن میں یہ ارشاد آیا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. حبیب یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ ان کی بعض باتیں اتنی زہریلی ہیں کہ کائنات سے یہ وسیع سینہ بھی تنگ پڑنے لگ جاتا ہے. اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں، اور یہ اذیتیں کائنات کے سب سے مقدس شخص نے برداشت کی ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. میرے تعلق کو، میری اہمیت کو، میرے تشخص کو سمجھا نہیں گیا، مجھے سمجھا کیا ہے. آپ کے اس رویے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے پروٹوکول میں فرق آیا ہے، لہٰذا بس یہ ہے میرا آپ کا رویہ، یہ ہے آج کے وزیر اعظم صدر کا رویہ. اس جیسے کھربوں اکٹھے کر کے محمد کے جوتے کے تلوے پہ قربان کیے جائیں تو حق ادا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کو وسعتیں ہم نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زہریلی باتوں سے جو تیرے سینے پہ تنگی بیتتی ہے، وہ تنگی ہمارے سامنے، وہ تکلیف ہمارے سامنے. اور وہ تنگی اور سینے کا تکلیف میں جانا کسی موقع پہ بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. محمد بن عبداللہ کی لوگ عزت کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے کہ یہ امین ہے، نوجوان ہے، صالح ہے. اور جب محمد رسول اللہ بنے تو وہ محمد بن عبداللہ کے بیٹے محمد کے دشمن نہیں تھے، وہ محمد الرسول اللہ کے دشمن بن گئے. جب اللہ کا پیغام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی پاداش میں کی جاتی تھی. آپ کی ذات پہ جو جملے کسے جاتے تھے آپ ان کی بھی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور جہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، حبیب ہمیں علم ہے کہ آپ کے سینے پہ تنگی اور آپ کی کیفیات میں پریشانی اور ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اس تمام پہرے کے اندر اللہ نے وہ اسباب بیان کیے ہیں، ان میں ایک سبب یہ بیان کیا ہے الذین جعلوا القرآن عضین. اے میرے حبیب، تیرے سینے کے تنگ پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. جہاں سے اپنے مفاد کی بات آتی ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ ان ھذا لسحر یوسر، یہ ایک جادوگر ہے، یہ ایک مجنون ہے اور جادوگر کا کلام ہے. اور جب یہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور
قرآن کی دعوت کو چھوڑتے ہیں، اے حبیب یہ بات آپ پہ اتنی گراں گزرتی ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی اور آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، آپ پہ کلفت اترتی ہے اور آپ اس دکھ کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک کرب مسلسل کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فسبح بحمدک، جب یہ قرآن پہ عیب زنی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کوئی شاعر ہے جو آ کے اس کو کلام کروا جاتا ہے، جو اس کو لکھوا جاتا ہے، اس کی تعلیم سے بھاگتے ہیں، اس کی دعوت سے بھاگتے ہیں، تو اے حبیب ہمیں علم ہے کہ پھر تیرے سینے میں تکلیف اور تجھے پریشانی اور اذیت ہوتی ہے اور تجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ فسبح بحمدک، جب یہ اس قسم کا اعتراض کریں تو تو رب کی تسبیح بیان کیا کر۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے تو رب کو تمام نقائص سے پاک کر کے اس کی شان کو بیان کیا کر، مزید ڈٹ کے کہا کر کہ رب بھی ہر کمی ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کلام بھی ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کا رسول محمد بھی ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ کائنات کا امام ہو، دائیں بائیں جس کے فرشتے کھڑے ہوتے ہوں، جبریل جس کے دربار میں آ کے عزت توقیر سے حاضری دیتا ہو، جبریل وہ آسمان پہ جس کے نام کے چرچے ہوں، مطاع ثم امین، یہ وہ فرشتہ ہے کہ آسمانوں کے تمام فرشتے اس کے زیر فرما ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کو اللہ نے اتنی عزت اور اتنا پروٹوکول دیا ہے، وہ فرشتہ لمحہ بلمحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں ہو۔ کائنات میں آپ گزریں تو بادل سائے کریں، مکہ پہ کرم برسے، رب کی رحمتیں اتر دیں اور لوگ دیکھیں کہ بکریوں کو رب نے سبزوں سے اور خوراکوں سے اور مکہ کو عذابوں اور وبالوں سے پاک کر دیا ہے۔ اتنی محمود شخص کہ جو دنیا میں آئے کائنات کے اندھیرے دور ہو جائیں اور جانور اور پرندے بھی جشن منائیں، وہ شخصیت جس علاقے سے گزرے لوگ کہیں کہ علاقے سے خوشبو آتی ہے، وہ شخصیت گزرے تو کہا جائے نعوذ باللہ مزمم مزمم مزمم۔ آپ مجھ کو بتائیے سینہ تنگ پڑتا ہے کہ نہیں، تکلیف آتی ہے کہ نہیں، کلفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضور اس مزمم کا جواب صرف اتنا کہہ کے دیتے ہیں، مزمم یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم تو منہ پھٹکار دیتے ہیں، ہم تو ایک کی جب تک 10 نہ سنا دیں ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حبیب پہ کون سے الزامات ہیں جو انہوں نے لگانے کی کوشش نہیں کی، زہر کے کون سے نشتر ہیں جو ان مشرکین نے چلانے کی کوشش نہیں کی، لیکن زبان پہ آیا تو یہی آیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہے نہیں۔ اگر یہودی گزرا ہے السلام علیکم کہہ کے کہ آپ پہ تباہی ہو، آپ پہ بربادی ہو، عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تکلیف والے جملے کا جواب بڑی شدت سے دیتی ہیں، السلام علیکم الزام، تم پہ ذلت اترے، تم پہ تباہی اترے، تم پہ بربادی اترے۔ حضور خاموشی کے ساتھ علیکم کہہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عائش آپ نرمی اختیار کریں، یہ جملے شدت بھرے، یہ تکلیف بھرے، یہ اس بات کے جواب میں اتنا ایموشنل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور آپ نے سنا نہیں، یہ آپ کے بارے ایسا جملہ کہہ کے گئے ہیں جو بڑا زہریلا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچانے والا جملہ ہے، یہ گزرتے ہوئے کہہ کے گئے ہیں کہ آپ پہ ہلاکت ہو، نعوذ باللہ آپ پہ تباہی ہو۔ کہا عائش میں نے وعلیکم کہہ کے جواب دے دیا ہے کہ جو تم نے میرے بارے کہا وہ تم پہ بھی ہو، اور یہ بات نوٹ کر لے، ان کے کہے سے میرا بگڑتا کچھ نہیں، میرے کہے سے ان کا رہتا کچھ نہیں۔ میری دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ ہم نے مصنوعی تکلیفیں بنائی ہوئی ہیں، میں بڑا دکھی ہوں، میں بڑا مقروض ہوں، در در پہ روتے پھرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی زندگی اور سب کچھ حضور نے دین پہ قربان کر دیا ہے۔ آپ کی ایک دن آنکھیں بھر آئیں، مٹی کی پیالے میں سیدہ خدیجہ کو پانی پیتے دیکھ کے فرمایا یہ وہی آنکھ ہیں جو سونے کی چھنیوں میں پانی پیتے تھے۔ خدیجہ جب تجارت کا سفر کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، رستے میں غلام خیمے گاڑتے تھے، اس خیمے کی کیلیں، اس کے کھونٹے، اس کے قلے جو زمین میں ٹھوکے جاتے تھے، مورخین نے لکھا ہے وہ سونے کے ہوتے تھے۔ لیکن اس گھر نے سب کچھ دین پہ قربان کر کے شدت کی دھوپ میں دن گزارے ہیں۔ یہ وہی گھر ہے جس کی تجارت سے پورے مکے کی معیشت کو عروج تھا، پھر اسی گھر کی ہنڈیا میں غلاظتیں پھینک دی جاتی تھی۔ یہ وہی خدیجہ ہے
جس کا استقبال ریڈ کلین بچھا کے کیا جاتا تھا، یہ وہی گھر ہے کہ جن کے دروازوں کے سامنے کانٹے پھینک دیے جاتے تھے۔ یہ روئے زمین کے امام کا گھر ہے۔ آج جس حرم میں آپ کو بڑی آسانی سے طواف کرنے کا موقع ہے، لیکن آپ وہ طواف کا موقع گپوں میں ضائع کرتے ہیں، عمرے پہ جا کے تبصروں میں ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہی حرم ہے جس حرم میں میرے محمد کے جسد اطہر پہ اوجڑیاں پھینک دی جاتی تھی۔ 3 سال شیب ابی طالب سیاسی، سماجی، معاشرتی مقاطعہ، 3 سال باہر سے کوئی چیز آتی، مسلمان ریٹ کرتے، بلہب آ کے اس کو مہنگے دامن خرید لیتا تاکہ شیب ابی طالب کے محصورین تک یہ غذا نہ پہنچے۔ تو نے مصنوعی دکھ بنائے ہیں کہ میرے ساتھ میڈیسن کے پیسے نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے میرے پاس پیسے نہیں۔ جس نبی کا تو امتی ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور ہے، پیسے دے کے بھی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی بغل میں کوئی چیز مجھے ملتی چھپا کے لے جاتا، اس میں بعض دفعہ سوکھا چمڑا بھی ہوتا جس کو چبا کے گزارا کیا جاتا، لیکن زبان پہ کبھی شکوہ نہیں۔ لیکن حبیب الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ لوگ جب میرے ساتھ کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ ہمیں کسی کو گناہ کرتا دیکھ کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم نے گناہ کو تو ترقی کے نام دے دیے ہیں، بے پردگی کو آزادی اظہار رائے کے نام دے دیے ہیں، بد تہذیبی کو ہم نے پروٹوکول کے نام دے دیے ہیں، ہم نے ڈاکوں اور جناب علی بدماشیوں کو سٹیٹس کے عنوان دے دیے ہیں۔ کوئی قبر پہ جا کے سجدہ کرے، رب کو چھوڑے، بے نمازی ہو جائے اور مسجد سے مردود دور ہو کر کے مرے، قرآن سے غافل ہو، کبھی ہمارے سینے پہ کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ اے حبیب، تجھ پہ اتنی تکلیفیں گزری، تیری زبان پہ کوئی تکلیف کا جملہ، تیرے سینے پہ کبھی تنگی نہ آئی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جب انہوں نے میرے ساتھ مجھے چھوڑ کے مجھ جیسا کسی اور کو بنایا تو یہ کائنات کا وسیع سینہ تنگی محسوس کرنے لگا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تو رب کی مزید شان بیان کر، وقم من الساجدین، اور رب کے دربار میں جھک کر کے لمبے سجدے کیا کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے آپ کو رب کی بندگی میں دے دے یہاں تک کہ تیرا آخری وقت آ جائے۔ اقبال نے کہا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور پھر کہیں کہا ہے دل میں بات آئی کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ بد عقیدہ ہو کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، نوجوان اوباش بنتے جا رہے ہیں، 10 میں سے ہر نوجوان کے بازو میں کڑا نظر آ رہا ہے، رب کو چھوڑ کے رب کے بندوں کو مشکل کشا ہر رکشے پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ تیرا سینہ تانگ نہیں پڑتا؟ تجھے اپنے بڑے دکھ ہیں کہ فلاں کالونی کے اندر تجھ سے پلاٹ نہیں لیا گیا، تیرے مکان کا منہ متھا نہیں بنا، تیری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا۔ میرے محمد کی 2 بیٹیوں کو برسرے بازار ابو لہب کے بیٹوں نے نہیں کہا کہ ہم نے نہیں رکھنی، رشتے نہیں ہوئے تھے 2 بیٹیوں کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوئے تھے؟ کتنی تکلیف دی ہوگی باپ کو؟ جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑی تکلیف میرے محمد کو آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بہت دکھی ہیں، سب ہم مکار ہیں اور مصنوعی دکھی ہیں۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی۔ آپ نے حبیب کی مکی زندگی دیکھ اور مدینے کی زندگی دیکھ، جب نہیں تھا تو صبر تھا،
جب تھا تو زندگی مکے جیسی گزاری ہے، شکر ہی شکر تھا. گھر کے اندر جمع نہیں کیا. عفیفہ کائنات فرماتی حضور کی جو آخری وصیت مجھے تھی، آخری بات جو مجھ سے کی وہ یہ تھی، مجھے بلایا، اس کے بعد میں حضور کے پاس سے اٹھی نہیں. کچھ باتیں کی، نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور آخری جو مجھے کام کہا وہ یہ تھا کہ عائش چند دن پہلے سونے کی ایک ڈلیا تجھے میں نے پکڑائی تھی. وہ ڈلیا کہاں ہے؟ وہ چند درہم و دینار کے برابر سونے کی ڈلیا صرف وہ تھی، وگرنہ گھر کے اندر جو دیا جلانا تھا رات کو، اس دیے کا تیل بھی موجود نہیں تھا. خزانے آتے تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، لوگوں سن لو یہ غنیمتیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، اس کا 5واں حصہ میرے محمد کا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے یہ حصہ خاص کیا. آپ گھر لانے سے پہلے غریبوں میں تقسیم فرماتے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. لیکن رب کا شکوہ نہیں، رب کے سامنے کوئی اس انداز کا رونا دھونا نہیں کہ اللہ میرے پاس دنیا نہیں، بلکہ فرشتے آ کے پیشکش کرتے تھے، آپ یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے تھے ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمارا تو تھوڑی تھوڑی بات پہ سینہ تنگ پڑتا ہے، یار نہیں وہ فلاں کے پاس نہیں انہوں نے گول کی تھی. کیا بات کی تھی؟ تجھ پہ نیزے کا وار کیا تھا، تیری بیٹی پہ نیزے کے ساتھ حملہ کیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ نیزے سے حملہ کرنے والا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا جا تجھے معاف کر دیا. حضور یہ شاعر ہے، یہ مکہ سے آیا ہے، یہ آپ کی ہجو بیان کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، یہ شاعری کرتا ہے، پورے مسلمانوں کے لشکر میں آگ لگا دیتا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں حضور یہ پھر شاعری کرتا ہے اور پھر مشرکین کو آپ کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف ابھارتا ہے. اس کے سامنے کے 2 دانت کو کھڑوا دیجئے، جب یہ ہجو بیان کرنے کی کوشش کیا کرے گا اس کے منہ سے ہوا نکلے گی، یہ خود تازیانہ مذاق بن جائے گا. اس کے سامنے کے 2 دانت نکلواؤ اکھڑواؤ، یہ آپ کی توہین بھرے جملے یہ پورے مکہ میں شاعری کر کے، مکہ کے لشکروں میں، مشرکین کے لشکروں میں یہ شاعری کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے انسانوں کی شکلیں بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہم تو اپنی عزت کوئی سیدوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت پہ حملہ ہو گیا، میرا دل نہیں کرتا، میری عزت نہیں ہوئی. تو ہے کیا؟ چچا کا قاتل آیا، چچا بھی وہ جو رضائی بھائی بھی ہے، چچا بھی وہ جس سے مان تران کی باتیں بھی کرتے ہیں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشی آ کے کہا حضور اس انداز سے میں نے نیزہ پھینکا جب وہ دشمن کو تہوتے کرنے میں مصروف تھے، گھات لگا کے پھینکا. فرمایا ہاں محمد کا چچا تھا، اگر تو سامنے سے آتا اس کو کچھ نہ کر سکتا، لیکن تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دی. 3 لوگ رب کے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے باغی تھے کہ ان کے بارے اعلان ہوا کہ حرم میں داخل ہو جائیں، انہیں پناہ نہیں. جتنے مشرک ہیں محمد کی ذات کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، سب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں انہیں امان ہے، مکہ میں داخل ہو جائیں انہیں امان ہے، حرم میں داخل ہو جائیں انہیں. لیکن 3 لوگ وہ ہیں حرم میں داخل ہو جائیں امان نہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیں امان نہیں، بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ جائیں، چھپ جائیں، ان تینوں کو امان. نوٹ فرمائیے، ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے، یہ بھاگ گئے اور دور جا کے اللہ کی قدرت کا مظہر دے کے کلمہ پڑا.
حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور کہا اکرمہ کو بڑی عزت کے ساتھ میری خدمت میں لایا جائے. ان تینوں میں سے ایک انتہائی شقی القلب تھے جنہوں نے اسلام، ایمان، رب کی دشمنی میں بڑی اخیر کی تھی. حضور مجلس میں بیٹھے تھے، وہ بھی آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں. آپ خاموش رہے. پھر کہا اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں. آپ خاموش رہے. کہا بھی مجھے معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا جا معاف کیا. اس کو معاف کر کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے اس کے بارے کہا تھا کہ یہ کہیں بھی کھڑا ہو اس کی گردن تم نے اتارنی ہے. اللہ کے بندو دیکھ نہیں رہے یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اسے معاف نہیں کر رہا، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس کی گردن اتارتے. ایک صحابی کہنے لگے حضور آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے. فرمایا محمد کی آنکھ خیانت نہیں کرتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور یہ آپ کی جان کا دشمن آیا بیٹھا ہے، یہ مکہ سے نکالنے والے اوباشوں کا سردار آیا بیٹھا ہے، یہ طائف کا وہ نوجوان ہے جو نوجوانوں کو اکٹھا کر کے پتھر برسانے کی ٹریننگ اور تربیت دیتا تھا، آیا بیٹھا. ہم بہت دکھی ہیں، ہمارے بھائیوں کے آپس میں بڑے ہم نے ایک دوسرے کے نقصان کیے، ہم نے بندے قتل کیے ہیں، منہ وینگے اور چبے ہیں. 2 بھائیوں کی بیویاں اپنے بچوں کی وجہ سے لڑی ہیں اور 20 سال ہو گئے، سینوں میں کرودھ ہے، حقد ہے، بغض ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ اس لیے تنگ پڑتا ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ کا سینہ اس لیے تنگ پڑتا ہے کہ یہ قرآن کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے نبی نماز پڑھ اور ڈٹ جا دین پہ، استقامت اختیار کر. کسی بات سے آپ کو تنگی ہوتی ہے، آپ نے وہ تنگی برداشت کرنی ہے اور دین کی دعوت دینے میں اور رب کا ذکر کرنے میں دن رات ایک کر دینا ہے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ جو دشمن ہیں ان کو چھوڑنا ہے. حجر جمیل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب دشمن کو چھوڑنا ہے تو اذیت نہیں دینی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. جب قبول کرنا ہے تو گزشتہ کمی پہ نقد نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. جو آ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. انہیں معاف کرنا ہے اور گزشتہ کسی کمی کا کبھی ذکر بھی نہیں کرنا، اور گزشتہ جو انہوں نے اسلام کی آپ کی دشمنیاں کی ہیں ان کو دل میں بھی اور بولے اصول قانون بنا دیا. اور جو دشمن ہیں حرم مکہ میں کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ کو قبول نہیں کر رہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کو بھی معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑتے وقت انہیں کوئی اذیت نہیں دینی. اور جو ان کی طرف سے تکلیف آئی ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جمیلا، اس پہ تو نے صبر جمیل کرنا ہے. صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ کر کے صبر نہیں کرنا، رو دھو کے صبر نہیں کرنا. الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے. ہماری تو یہ مائیاں تھائیاں یہ پنڈوں تھاؤں میں اور یہ ان علاقوں میں رہنے والی 2 3 گالیاں نکال کے جب گلے اور سنگ بیٹھ جاتے ہیں بس نہیں چلتا تو جھولی اٹھا کے کہتی ہیں آ ویکھ میرا تے صبر ہی ہے. بیٹا مر گیا رو دھو کے وین کر کے، جب نہ کوئی جناب علی سبیل نظر آئی پھر صبر کیا. صبر وہ ہے جو آغاز تکلیف میں ہو. صبر وہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو کتنا نوازا، کتنا نوازا، کتنا نوازا، حتیٰ کہ ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ حضور یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، آپ یہ بکریاں مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اسے دے دیں۔ وہ بکریاں ہانک کے اپنے قبیلے کے پاس لے کر کے گیا اور کہنے لگا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ان محمدن قد یؤتی عطاء لا یخشی الفاقہ۔ محمد الرسول اللہ جب عطا کرتے ہیں تو اس چیز کا خوف دل سے نکال کے عطا کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یہ ٹینشن نہیں لیتے کہ پیچھے کچھ نہیں بچے گا، اور پھر دینے کے بعد آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے کہ جس کو دیا ہے اس کی نظریں نہ جھک جائے۔ ہم تو پچھلے 10-20 سالوں کی روٹیوں کے میڑے مار دیتے، یہ سینے سینیاں کس چیز کی برداشت ہے ہمارے اندر؟ یہ رمضان کا مہینہ یہ برداشت سکھانے کے لیے آیا، تکلیف پہ برداشت۔ کسی خاندان کے بندے نے بات کر دی ہے، اس بات پہ برداشت۔ کسی بازار کے اندر کوئی جملہ کس دیا گیا ہے، اس جملے پہ برداشت۔ مسجد کی انتظامیہ خادم اگر تھوڑی سی تلخی کر دے تو کہتے ہیں تو بولتا کس طرح، اپنے آپ کو بڑا اونچا لے جاتے ہیں، سامنے والے کو انتہائی نیچے گرا دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے، یوں کپڑا ڈال کے کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا آگے سے پکڑ کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا مال ہے نا، یہ جو غنیمت سے آیا ہے، یہ آپ سارا مجھے دے دیں، یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنس رہے ہیں اس کی سادگی پہ، اس اعرابی کے اس انداز پہ، اور آپ فرماتے ہیں یہ سارا مال اس کو دے دو، یہ واقعہ محمد کے باپ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی نے قرض لینا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وعدے سے پہلے آ گیا اور آ کے کچھ جملے بھی بولے، تلخ جملے بھی بولے۔ غیر مسلم سے لین دین قرض یہ جائز ہے شریعت اسلامیہ میں، سودی حرام کیا ہے، ویسے کسی سے تعاون بطور قرض لینا جائز ہے۔ مدت سے پہلے آ گیا، جب سختی کی کوئی جملے بولے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خاموش کروایا اور سختی فرمائی، کہا زبان بند کر لے۔ حضور نے فرمایا عمر اس نے قرض لینا ہے، میں نے دینا ہے، اس کو حق ہے بولنے کا، اس کو حق ہے، یہ سیرت ہے، یہ وسیع سینہ ہے، یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے، یہ تحمل ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ جملے کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ جو زبان سے باتیں کر رہا ہے یہ تکلیف پہ مبنی باتیں، اور دوسرا یہ آ بھی پہلے گیا، آسانی سے آ کے کہے حضور بتائیے اس کے کتنے جو واپس کرنے؟ فرمایا اتنے، کا میرے پاس ہیں۔ اس یہودی کو کہا آ جتنے جاؤ تجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہیں میں تجھ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ من جو ہیں۔ فرمایا عمر جو میں نے لیے ہیں نا وہ 1 من ہے، اور اس کو 5 سیر اضافی دے دینا۔ حضرت وہ 5 سیر اضافی کیوں دینے؟ فرمایا یہ جو تو نے ابھی اس کے ساتھ سختی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بات ہے ہمارے دامن میں جو سن کے ہم نے برداشت کی ہو؟ کوئی ایک بات میری ماں بہنوں بتاؤ۔ ہم تو 2-3 جو انتہائی ہمارے نزدیک تکلیف میں باتیں ہیں نا، جن سے آگے بات کوئی نہیں ہوتی، ہم وہ ذکر کر کے کہتے ہیں کنیاں کا دساں، کنیاں کا دساں۔ بیویاں خامدوں سے بھری ہوئی ہر محفل میں بیٹھے چغلیاں کرتی، یہ نہیں وہ نہیں، ماں باپ اولاد سے دکھی، اولاد ماں باپ سے دکھی، بیوی خامد سے بھری ہوئی، خامد بیوی سے نالا۔
عجب زہر ہے، عدم برداشت ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امتی اس نبی کے ہیں کہ طائف کے سفر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ساری کائنات لاکھوں بار تکلیفوں سے گزرے، وہ تکلیفیں ان تکلیفوں کے سامنے ہیچ ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ احد کے میدان میں جب رسول رحمت علیہ السلام کے جسد اطہر میں خود کی کڑیاں کھب گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ بدر اسی رمضان میں 17 رمضان کو ہوا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے بدر کے میدان میں اترے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اے میرے نبی صبر کا مظاہرہ کرو گے، برداشت کرنے کی ہمت دل میں پیدا کر کے جب ڈٹ جاؤ گے، اس صبر کے بعد پھر آسمان سے انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ میرا تو ایک فرشتہ ان کافروں کی بستیاں الٹانے کے لیے کافی ہے، لیکن میری مدد تب آئے گی جب تمہارے اندر صبر ہوگا، برداشت ہوگی۔ صبر، تکلیف پہ صبر، خاندان کے اندر اذیت والی باتوں پہ صبر۔ اس صبر کے بعد کیا آئے گا؟ مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کا مطلب ہے نیکی پہ ڈٹ جانا، نیکی کے کام پہ ڈٹ جانا۔ شیطان کے وسواس آئیں، خیالات آئیں، کتنے بندے نیکی کا کام کرتے تھے، مسجدوں کا کام کرتے تھے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھو کام بڑا کرتے رہے ہو، اب چھوڑ دیا ہے، یار لوگوں کو قدر نہیں ہے، لوگوں کے لیے کرتے تھے۔ میں نے بڑی مسجدیں بنائیں، میں نے بڑے کام کیے، میں نے بڑا یہ کیا، میں نے بڑا وہ کیا۔ کیا تیری ناقدری مشرکین مکہ نے جو محمد رسول اللہ کی تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ ڈٹ جا میرے حبیب، کیا کر؟ صبر کر، اس تکلیف پہ صبر کر، اذیت پہ صبر کر۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں انتہائی تکلیفوں کے، 13 سال کا عرصہ صبر کر کے گزار، اور دیکھ پھر کس طرح دن بدن ذرنی والمکذبین، ان سب کو چھوڑ دے، تکلیفوں پہ صبر کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، جب تکلیف آئے تو تکلیف صرف رب کے سامنے رکھنی ہے، لوگوں کے سامنے رکھے گا تو لوگ تیری تکلیفوں پہ بھی ہنسیں گے۔ بدر میں نصرت آئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے لیکن جب تم ڈٹ گئے اور تم نے صبر کرنے کی ٹھان لی، پھر آسمان سے فرشتے آئے۔ احد کے اندر تکلیفیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے حضور سے پوچھا کہ حضرت کیا اس احد کے میدان سے زیادہ تکلیفیں بھی آپ کو آئیں؟ فرمایا ہاں، اس سے زیادہ شدت کا دن مجھ پہ طائف کی وادیوں میں گزرا۔ وہ عداس کا باغ، وہاں ایک چھوٹی سی طائف میں مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، حضور نے کوشش کی چلیں کسی اور علاقے میں جا کے تباہ آزمائی کرتے ہیں، طائف کے علاقے کا انتخاب فرمایا۔ مکہ کے بزنس مین، یہ ان کا مری تھا، طائف ٹھنڈا علاقہ تھا، یہاں ان کے باغات تھے، اور گرمیوں، سخت شدت کی گرمیوں کا موسم، وہ یہاں باغوں میں آ کے گزارتے تھے۔ آپ ان سرداروں کے پاس گئے، ان رؤساء کے پاس گئے جنہوں نے حضور کی دعوت کو ٹھکرایا، ساتھ آپ کے وہ چھوٹا بچہ حضور کا غلام، وہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طائف کیسے گئے؟ آپ گاڑی پہ جاتے ہیں طائف میں تو تھک جاتے ہیں، 2 رستے ہیں، ایک رستہ قدرے آسان ہے اور دوسرا رستہ زیادہ پہاڑی ہے، بکیاں ہل جاتی ہیں، V8 میں بیٹھ کے
بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے حضور پیدل گئے، جا کے کیا کہا، لوگوں میں تم کو وہ دعوت دینے آیا ہوں جس دعوت سے کائنات کے خزانے تمہارے قدم چومیں گے، آسمان کی رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی۔ میں تم کو کہنے آیا ہوں کہ ان بتوں کو چھوڑ کے کائنات کے رب کے سامنے جھکو۔ آپ مجھے بتائیے اس میں کون سی بات بری تھی؟ لیکن اس دعوت کے جواب میں انہوں نے اٹھایا اور کہا نکل جائیں آپ ہمارے باغ سے، اور باش پیچھے لگے، پتھر مارے گئے، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اور ایک باغ کے اندر آپ تشریف لائے۔ وہاں کے غلام نے اداس، اس کے بارے آتا، اس نے پرانی گزشتہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ کائنات کے امام یہاں سے گزریں گے، وہ اسی انتظار میں ملازم ہو گیا تھا۔ اور جامع مسجد اداس اس باغ میں ہے آج بھی، چھوٹی سی، بڑی روح پرور اور سکینت والی یہ مسجد ہے۔ کھجور کا انگوروں کا ایک گچھا، اس باغ میں اب بھی انار لگے ہوئے ہیں، شہتوت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے یہاں کا برف جیسا۔ انگوروں کا ایک گچھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور انگور توڑنے ہی لگے تھے کہ باغ کے مالک نے کہا خبردار، یہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، ہمارے باغ سے کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مجھ پہ غشی بھی طاری ہوئی، مجھے انہوں نے مارا بھی، میرے جسم سے خون بھی بہا، میرے جوتے خون سے بھی بھرے، اور وہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے، وہ دعا سنو، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میرے پاس افراد کی قوت نہیں، لیکن یہ کمزوری میں صرف تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ وقلت حیلتی، میرے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں، لیکن یہ میں بات صرف تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، ان لوگوں نے میری توہین کی ہے، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، میری اہانت کی ہے، انہوں نے مجھے نظروں سے گرایا ہے، میں نے ان کو نہیں کہا اے کس کی توہین کر رہے ہو، لیکن یہ میں اپنی بے توقیری یہ بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میں انہیں تیرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی بزنس کے لیے، نہ میں کسی جائیداد کے لیے۔ اپنی چھوٹی بیٹیوں اکیلیوں کو میں مکہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں بھی دشمن بستے ہیں محمد کے، کوئی یاروں کا پہرا نہیں۔ جیتے محمد پہ اتنی تکلیفیں، اور آج رب نے اتنی شان دی ہے کہ قبر کے قریب کوئی پر مار کے دکھائے۔ عزتیں صبر کرنے کے بعد ملتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لما صبروا، ہم لیڈر اس کو بناتے ہیں جس میں صبر کا مادہ ہوتا ہے، گھر کا بڑا وہ ہوتا ہے جس میں صبر ہو۔ ہم اتنے بے صبر ہیں، ہم سے کوئی حال پوچھ لے ہم ایسی دکھوں کی گرہ کھولتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کیوں پوچھ لیا۔ دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی، افسانہ سنا ڈالا، آج تک زبان پہ نہیں آیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو مکے کے یتیم سے زیادہ دکھی ہے، تو کائنات کی سب سے معزز پرسنالٹی سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ اے اللہ میں ان سے شکوہ نہیں کر رہا، انت رب المستضعفین، الہی کمزوروں کا رب بھی تو ہی ہے۔ وَأَنْتَ رَبِّي، میں کمزوری میں ہوں اور میرا رب بھی تو ہے۔ تو کمزوروں کا رب ہے۔ اپنی کمزوری کا شکوہ مرکز بیت رضوان میں آنے والی میری ماں بہن، اپنے دکھ کا رشتہ، تیرا خامن ٹھیک نہیں، اس کا دل سخت ہے، سچے دل سے رمضان کی کسی رات میں رب کا دروازہ کھٹکھٹا، رب تیرے خامد کے دل کو ایمان بھی دے گا، نور بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، الفت بھی دے گا۔ تیرے خامد کا سینہ اور دل
عمر سے سخت نہیں ہو سکتا. میرے محمد کی دعا جب آسمان کا رخ کرتی ہے تو عمر اسلام قبول کرتا ہے. حضور شکوہ نہیں کرتے, حضور بد دعا نہیں کرتے. وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي, اے کمزوروں کے بادشاہ تو میرا بھی بادشاہ ہے, اے کمزوروں کے پروردگار تو مجھ محمد کا بھی پروردگار ہے. میں تمام تر کمزوریاں اور تمام تر مصیبتیں اور تکلیفیں کسی کو کبھی نہیں کہوں گا کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا, میں نے اسلام کے لیے وہ کیا. اللہم الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی, اے اللہ یہ کن لوگوں کے تو نے میرے سپرد کر دیا ہے, یہ کس قبیل کے لوگ ہیں. اللہ سے بات ہو رہی ہے, اللہ سے مناجات ہو رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کو سمجھانے کی ڈیوٹی میری تو نے لگائی ہے. الی بعید یتجہمنی ام الی عدو من لقتہ امری, کہیں تو نے میری جان کے دشمنوں کو میرا معاملہ ان کے سپرد تو نہیں کر دیا کہ یہ جیسے چاہیں کریں. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی, اگر یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں اور اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں دینے لگ جائیں, لیکن مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تو مجھ پہ راضی ہے, ناراض نہیں ہے, تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے, مجھے ان کی تکلیفوں اور اپنی بے بذاتی ان کی نظروں میں جو ہو گئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. مجھے بس یہ فکر ستائے جا رہی ہے. یہ نبیوں کی شان رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 20 سال روایات میں آتا ہے بڑی تکلیف میں رہے, کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا. ایک دن نوجوان دو قریب سے گزرے, ایک کہنے لگا پتہ نہیں کیڑے گناہ دی شام وچ پھسیا ہے, تو ابل پڑی آنکھیں. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آنکھیں ابل پڑی, سارے دکھ برداشت کیے, لیکن یہ تانا برداشت نہ ہوا. کہا خدا تجھے تیرے جلال کی قسم ہے, میری اس تکلیف کو دیکھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید تو مجھ پہ ناراض ہے. اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید تیرا میرے ساتھ تعلق نہیں رہا, تو نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے. الہی تجھے معلوم ہے اگر کہیں دو بندے لڑ کے جھوٹی قسم اٹھا لیں, ان میں سے ایک سچا ایک جھوٹا, میرے دل میں تو تیرے نام کی اتنی عزت ہے کہ میں اس جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف سے یتیموں بے کسوں کو فدیہ دے دیتا تھا کہ تیرے نام کو اپنی عزت بچانے کے لیے استعمال کرنے والے پہ تیرا وبال نہ پڑ جائے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تو نے مجھے تکلیفوں میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ شاید میں نے تیری کوئی نافرمانی کی ہے. خدا مجھے صحت دے, میری ذات پہ تیرا دشمن ہونے کا الزام لگ رہا ہے. تو آواز آئی اور کس برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. واذکر عبدنا ایوب, میرے بندے ایوب کا ذکر کر. اذ نادى ربہ انی مسنی الضر بنصب وعذاب, جب اس نے رب کو تکلیف پہ پکار کے کہا اے اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے. وہ دکھ کیا تھا کہ تکلیف میں دیکھ کر کے ہم بھی کہتے ہیں نا کوئی بندہ دکھی ہو کہ پتہ نہیں یار اللہ میرے سے ناراض ہے. اللہ نے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں بتایا کہ جس پہ میں ناراض ہوتا ہوں اس کو بیمار کر دیتا ہوں, اور جس پہ بیمار ہوتا ہوں اس کے خزانوں کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. اللہ نے یہ کہیں اصول بیان نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ میں جس پہ راضی ہوتا ہوں, جس کو پسند کرتا ہوں, اس سے دنیا کو اس طرح دور کر دیتا ہوں جس طرح تم کوڑ کے مریض سے پانی کو دور کرتے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی, الہی اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پریشانی نہیں. غیر ان عافیتک ہی اوسع لی, مجھے اپنی عافیت کے خزانوں میں رکھ. عفو ایک ہے مغفرت, ایک ہے عفو. مغفرت کہتے ہیں کہ نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتا ہے تو اللہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اس گناہ کا جو جرم ہے
اس کو مٹا دو. اس گناہ پہ اس بندے کو کچھ نہیں کہنا. یہ ہے مغفرت. نامہ اعمال میں گناہ موجود رہتے ہیں, کمیاں, لیکن ان گناہوں کی سزا اللہ فرماتے ہیں جا بخش دیا. کیا کیا؟ بخش دیا. اور عفو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہی سرے سے مٹا دیا جاتا ہے, گناہ کا وجود ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے رمضان میں کہا, یہ کہا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہ گناہ بخشنا بلکہ گناہوں کا وجود ختم کر دے, گناہوں کا. ان عافیتک اوسع داری. اگلے جملے آپ انہیں یاد کریں, عرش ہلا دینے والے جملے. کسی بندے کو تکلیف میں, بچے کو روتے ہوئے دیکھیں, یہ کر کے دیکھیں, پڑھ کے دیکھیں, پھونک مار کے دیکھیں. دل گھبرا رہا ہو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اتنے جملے پڑھ کے پھونک ماریں اور محمد کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر دیکھیں. عشق کو فریاد لازم تھی, وہ بس ہو چکی. اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ, جھانک کر ذرا میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. کیا کہا؟ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اے اللہ میں تجھے تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں جس تیرے چہرے کے نور نے ساری سیاہیوں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا ہے. جس چہرے کے نور سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, غم بٹ جاتے ہیں, حزن ختم ہو جاتے ہیں, تکلیفیں آسودگیوں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں. اسألک واعوذ بنور وجہک الذی, ایک حدیث میں ہے لا ترام وبعزتک التی لا ترام وبنور وجہک الذی لا یرام. تیرے اس چہرے کے نور کا واسطہ جس نور میں کبھی کمی نہیں آتی, تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جس عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی. وصالوہا علیہ امر الدنیا والآخرہ. تیرے اس چہرے کے نور سے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں جس سے ساری کائنات کے بگڑے کام درست ہو جاتے ہیں. میں یہ بھیک مانگ کے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں. دعا کے جملے کیا ہیں؟ اینزل علی سخطک. یہ سارے واسطے دے کے تجھ سے اپیل یہ کرتا ہوں, اے اللہ میں جیسے بھی رہوں میں تجھ سے راضی ہوں, تو نے کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا. میں اتنے بڑے بڑے واسطے دے کے تجھ سے دنیا نہیں بلکہ یہ مانگتا ہوں کہ تو نے مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا. اللہ کو بھی جلال آیا, فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ حضور حکم فرمائیے, حکم فرمائیے. دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے ان کو آٹا بنا دے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ انہیں ہدایت دے, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. فرشتے نے کہہ دیا ہوگا کہ شاید اکثروں کو ان میں سے ہدایت نہ آئے, لہٰذا آپ یہ طاقت استعمال کریں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسے غلام پیدا کریں گے جو مجھ محمد کے دین کے جھنڈے لہرا کے کائنات میں میرا پیغام پہنچائیں گے. یہ بنو ثقیف, یہ بنو سعد, یہ بنو حوازن, یہ محمد بن قاسم ثقفی, یہ سندھ ہند میں اسلام, یہ اسی قبیلے کے محمد کے ان دشمنوں کے بچے ہیں جن کے بارے محمد رسول اللہ نے دکھ میں آ کے دعا کی. تو دکھ میں آ کے اپنے بچے کے لیے بد دعا کرتا ہے, اس لیے تیرے بچے کی اصلاح نہیں ہوتی. جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو دل اس کا منافقت سے پاک ہوتا ہے, لہٰذا دکھ میں آ کے بد دعا جو دینی ہے دعا دے دے. اللہ ظالم بادشاہ کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. حبیب ہمیں علم ہے کہ یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ پڑتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. جب کوئی تکلیف دے بات آئے تو آپ نے ہماری تسبیح کرنے میں مزید اضافہ کر دینا ہے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. سجدوں کی تعداد. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ انتقام لینا ہے, کو بندہ ڈھونڈنا ہے کہ میرے ساتھ جاننے والا کون ہے تاکہ اس بندے کے ساتھ انتقام لوں. میرے محمد کی واقفیت آسمانوں تک ہے, دروازے پہ فرشتے کھڑے ہیں انتقام کا سبق سکھانے کے لیے, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اور اس دکھ کا علاج کیا ہے؟
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन, सजदों की कसरत कर, तस्बीह की कसरत कर। हजरत बिलाल फरमाते हैं हजूर को जब भी कोई दुख आता, तकलीफ आती, आप फरमाते अरे ना या बिलाल, बिलाल मेरी आंखों को ठंडा करने का इंतजाम करो। तो मैं समझ जाता कि हुजूर वुजू करके नमाज पढ़ना चाहते हैं। जब तुझे तकलीफ आए, कोई परेशानी की खबर आए, वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो, रब तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएंगे, तेरी तकलीफ को भी दूर कर दे। हुजूर जब वापस आए ताइफ से तो मक्का में दाखिल होने लगे, तो अबू जहल ने चंद नौजवान मक्के के दाखिली दरवाजे पे बिठा दिए। तो उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दावत देने के लिए गए हैं, जब आए उनको मक्के में दाखिल ना होने देना। अपने घर में, अपने शहर में। आज उन दुश्मनों की फिक्र पे चलने वालों का मक्के में दाखिला बंद है। सारी मीरास मेरे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात मेरे हबीब की। एक बात फरमाइए, आपका इजाफी टाइम ले लूं, मोहम्मद रसूल की शान में रोजा रख के हुजूर की सीरत सुनने वालों, अल्लाह आपको मोहम्मद रसूल के हाथों हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाए। हशर में हुजूर की ज़ियारतें नसीब हों, हुजूर के झंडे तले अल्लाह जगह अता फरमाए आप सबको। इस वक्त दुनिया में कुफर का राज है। आप सब कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका, दुनिया में कुफर का क्या है? ऐसे है ना, इस वक्त ज्यादा पावर किन के हाथ में? कुफर के हाथ। अमेरिका में कोई बंदा काफर रह के तो जी सकता है, काफर रह के जिए, रब को ना माने, रब के हबीब को ना माने। लेकिन आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में कुफर में, काफरों के मुल्क में, सिक्योरिटियों के जलों में कोई शख्स पूरी कायनात में इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पे कोई नाजेबा जुमला कह दे, रह सकता है जिंदा? नो 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 नो। इन्ना शानिया का उवल इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। छुप के रहे तो रहे, जो ही बाहर आएगा, अगरचे कुफर के किसी ऐवान में बैठा हो, रब ने मोहम्मद का कोई ना कोई गुलाम वहां भेजने का भी इंतजाम किया। ना माने, अल्लाह को कोई एतराज नहीं, लेकिन एतराज करेंगे तो जीने का हक रब छीन लेता है। ये सलमान रुश्दी, इसने हुजूर की गुस्ताखी की थी, अमेरिका चला गया, अमेरिका ने सिक्योरिटी दे दी, 40 साल छुप के रहा। कितने साल? कितने? 40 साल। कुफर की हुकूमत है, कुफर की फौजें, लेकिन रब ने जिंदगी छीन ली है। खुलेआम जी सकता, अमेरिका जाके खुलेआम शॉपिंग कर सकता, खुलेआम किसी शादी में आ जा सकता। 40 साल बाद एक दिन बाहर आया, 40 साल बाद तो क्या हुआ? बच गया, बच गया। कुफर का गलबा है, तेरे नाम को हबीब ये शान मिलने वाली है, दुनिया देखेगी। मैं तेरा करिश्मा, तेरी कुदरत, तेरे मौजज़े कायनात को दिखाऊंगा कि रूए जमीन पे कुफर की फौजें और गलबा होगा। वो तुझे ना माने तो मुझे रब को उनके ना मानने की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर तेरी जात पे एतराज करेंगे तो कुफर की कुव्वत के दौर में भी इज्जत की जिंदगी जी नहीं सकेंगे, नहीं जी सकते। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। आज तू बर्दाश्त कर, तेरे नाम को मुस्तकिल दवाम और इज्जतें मिलने वाली। मक्का में आए, दाखिल नहीं होने दिया अबू जहल ने। तो यहां एक शख्स था मक्के का सरदार, उसका नाम था मुताम इब्न अदी। ये भी काफिर था, मुशरिक था। हजूर बैठे हैं, जिस्म से खून निकल रहा है, ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, आपने माथा मुबारक पकड़ा है। ये वही मक्का है जिस मक्के में आपको पकड़ पकड़ के इफ्तारियां करवाई जाती हैं। ये मेरे मोहम्मद की कुर्बानी का सिला है, ये वो मौजे हैं जो उम्मत लूट रही है। उस शहर में जा, इज्जत से, एहतराम से, उस सीरत को याद कर, तेरे अंदर एक ठंडक उतरे, तुझे ईमान की लज्जत महसूस हो। मुतम इब्न अदी गुजरा, कहने लगा मोहम्मद क्यों परेशान बैठे हो? कहा ताइफ गया था, तो उन्होंने दावत कबूल नहीं की, पत्थर मारे, और ये औबाश बैठे, घर नहीं जाने दे रहे। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं आपको नसीहत करता हूं,
جہاں دیندار کے خلاف سازش ہو رہی ہو اس دیندار کے ساتھ کھڑا ہو جانا. گلی محلے کی یاری نہیں بچانی کہ قاری تو باہر سے آیا ہے, ہم چونکہ گلی محلے کے ہیں, گلی محلے میں ہم نے رہنا ہے, قاری کی کیا بات ہے, قاری کو بھیج دیتے ہیں. اس طرح ہماری بعض انتظامیہ اس طرح کا رویہ اپناتی ہے. مطعم ابن عدی نے یاری نہیں بچائی, اپنے عقیدے کے بندے کو نہیں دیکھا اگرچہ مشرک تھا. انہوں باشوں کو تمہاری ایسی تیسی, خبردار ذلیلو, اگر کوئی آگے آیا تو میں گردن اتار دوں گا اس کی. آؤ محمد تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا کیا. بس اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ساتھ اتنا تعاون یاد رکھتے ہیں تو رب نہیں یاد رکھتا؟ اگر آپ کسی دیندار کے ساتھ تعاون کریں گے, اس کی عزت بنائیں گے, رب نہیں یاد رکھتا؟ بدر ہوا, کیا ہوا بولے؟ بدر ہوا, 70 قیدی ہاتھ آئے. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں. مدینے سے خط آئے, فدیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قیدی کو بھی چھوڑنا پسند نہ فرمایا. 2 رائے تھی کہ یا فدیہ لو یا قتل کر دو. یا تو سارے قتل ہوں گے یا ہر قیدی کے بدلے کیا ملے گا؟ فدیہ. اس موقع پہ آپ نے فرمایا لوگو اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا, نتن جابسن, بدبودار عقیدے کا حامل تھا, مشرک تھا, رب کے خلاف تھا, لیکن رب کے حبیب کے ساتھ دین کی دعوت میں اس نے اتنا تعاون کیا تھا کہ میں باہر بیٹھا تھا, عباش مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے, میرے گھر نہیں جانے دے رہے تھے, وہ مجھے گھر چھوڑ کے گیا تھا. اگر آج زندہ ہوتا اور وہ دور کھڑا ہو کے یشیر بالاصابہ, وہ یوں انگلی کا اشارہ کرتا, میں محمد 70 کے 70 قیدی آزاد کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سے کوئی دکھ پہنچ جاتا ہے تو اس سے پہنچنے والے احسان کو بھی یاد رکھتے. یہ میرے محمد کی سیرت ہے. اللہ ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وأید الجہاد والمجاہدین فی فلسطین. اللہم کن لهم معینا ونصیرا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمین واحفظ حرمین الشریفین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. فطرانے کے بارے میں نے بتایا تھا, اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اجوا کھجور کے مطابق 2.5 سیر دینے کی حیثیت ہے تو اس حیثیت سے دیں. پاکستانی کھجور کے مطابق دینے کی حیثیت ہے اس حیثیت سے دیں. کشمش کے مطابق دینے کی حیثیت ہے اس حیثیت سے دیں. چنے اور چاول کے مطابق 2.5 سیر دینے کی حیثیت ہے اس حیثیت سے دیں. اگر بالکل حیثیت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, پھر غریبوں کے لیے یہ جو گندم ہے اس حیثیت سے 2.5 سیر کے حساب سے. ہر بندے پہ فرض ہے, امیر غریب پہ, لیکن آپ اس حیثیت سے پیسے دیں کہ وہ اس میں سے استعمال بھی کر لے اور اپنا فطرانہ بھی ادا کر دے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو جمعہ کے بعد کر لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.